الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، ہم نے پچھلے جمعہ ایک خاص عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھیں جو تعصب پسندی کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بہت سارے ایسے الزامات اسلامی تعلیمات پر لگائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی میں سے ایک لو جہاد تھا۔ اب ہم آج جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ خاص مسلم سماج کو لے کر کے، اور صرف ہمارے ملک بھارت میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر مسلمان جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، خواہ وہ اقتصادیات کے میدان میں ہو، سیاست کے میدان میں ہو، مذہبی لحاظ سے ہو، سب کے اندر ان تمام عنوان کے تحت مسلمانوں کی شناخت اور ان کو کمزور اور بے بس کیا جا رہا ہے۔ ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے NRC اور CAA کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں NRC اور CAA کو لاگو کیا گیا، اس کے اندر جو بھی بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان کے علاقوں سے اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے تو NRC اور CAA کے تحت اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کو یہاں بھارت کی شہریت دے دی جائے گی، لیکن اس میں مسلمانوں کو مستثنی رکھا گیا کہ اگر کوئی بھی مسلمان بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان سے آتا ہے تو اس کو بھارت کی شہریت نہیں دی جائے گی۔ یہ NRC اور CAA کے تعلق سے مسلمان کو لے کر کے امتیازی برتاؤ کیا جاتا ہے۔ وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ بھائی جو بھی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے آئے گا مسلمان، اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے تب یہ مانا جائے گا کہ ہاں اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اس بنیاد پر ہم اس کو بھارت کی شہریت دیں گے، لیکن مسلمانوں کو ہم شہریت نہیں دیں گے۔ یہ NRC اور CAA کے تعلق سے ہو گیا۔ اس کے علاوہ اقتصادیات کے میدان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی ایک کانوڑ یاترا نکلی تھی، اس کے اندر جو بھی کاروبار کے میدان میں، بازار وغیرہ میں جو بھی دکانیں تھیں، اس میں ایک قانون یہ پاس کیا گیا، بلکہ ایک ترغیب دی گئی، سب کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ آپ اپنے دکان کے آگے اپنا نام لکھیے
اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان دکاندار ہوگا تو جو کاوڑ یاترا میں ہمارے ہندو بھائی سفر کر رہے تھے وہ مسلمانوں سے سامان نہیں خریدیں گے، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو یہ اقتصادیات میں مسلمانوں کو کمزور کیا جاتا ہے کہ اگر کاروبار کے میدان میں وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیں گے تو وہ مسلمان معاشی لحاظ سے کمزور ہو جائیں گے۔ یہ اقتصادیات کے میدان میں مسلمانوں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسلم نوجوانوں کو گاؤ رکشک کے نام پر شہید کر دیا گیا۔ سن 2015 کے بعد 16، 17، 18 ان 3 سال کی مدت میں صرف گاؤ رکشک کے نام پر 44 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے باوجود صرف الزام لگا کر کے گاؤ رکشک کے نام پر 44 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ موب لنچنگ کے تعلق سے بہت سارے ایسے مسلم نوجوان ہیں جن کو جے شری رام، اس کے علاوہ وندے ماترم کے نام پر زبردستی ان سے بلوایا گیا۔ اگر ان لوگوں نے ایمانی قوت کی بنیاد پر ان کلمات اور جملوں کو نہیں ادا کیا تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک تو NRC، دوسری چیز اقتصادیات کے میدان میں، تیسری چیز گاؤ رکشک کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ اور ہم عالمی سطح پر دیکھیں، اسی طریقے سے ہم اپنے بھارت میں دیکھیں، جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو بحیثیت ایک مسلمان، ایک ذمہ دار، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ فکر رکھنے والا، وہ یہ سوچے گا کہ ہم کس پالیسی کے تحت مسلم شناخت کو محفوظ کر سکتے ہیں، اس کی تہذیب و ثقافت کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ہوگا اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، عالمی سطح پر مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کو لے کر کے عالمی سطح پر مسلمان دو محاذ پر تقسیم ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک گروہ، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، قرآن شریف اور حدیث کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ وہ کسی بھی دوسری تعلیمات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مر جائے گا لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے گا اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ ایک جماعت مسلمانوں کی یہ ہے عالمی سطح پر اور ہمارے بھارت میں بھی۔ اور مسلمانوں کی دوسری جماعت کون سی ہے؟ دوسری جماعت وہ ہے جن کے اندر ایمان کی رمق نہیں ہے، وہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہیں۔ ایک طریقے سے ہم کہتے ہیں ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا تحفظ چاہیں اور مال و دولت کے لحاظ سے ہمارا گھر، خاندان محفوظ رہے، تو اس بنیاد پر وہ ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں چاپلوسی والا، کہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں تاکہ ہمارے گھر، خاندان کے لوگ محفوظ رہیں۔ تو وہ بہت زیادہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ خاص ہم اپنے ملک کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی اور ہمارے بھارت میں مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہیں، ایک اسلام پسند کا، دوسرا منافقوں کا۔ تو عام مسلمان اس صورتحال کو لے کر کے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پناہ گاہ کہاں ہے، ہم کیسے اپنی اسلامی تہذیب و ثقافت کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو میں 2-3 جو پالیسی اختیار کی جاتی ہے اس کو ذکر کروں گا، پھر آخر میں
مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کی جو ضمانت دیتا ہے اس کو میں آخر میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ بھارت کے مسلمان، اسی طریقے سے عالمی سطح پر جو بھی مسلمان ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم ہتھیار ڈال دیں، جو بھی سیاسی قوتیں ہیں ہم ان سے مقابلہ نہ کریں، ہماری جو مذہبی تعلیمات ہے اس کو پس پش ڈال دیں، اسی طریقے سے ہم دوسری تہذیب و ثقافت میں ڈھل جائیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ یہ جو ہتھیار ڈال دینے والا مزاج رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ ان کی طرف مائل مت ہو جاؤ، اپنے مزاج کو ان کی طرف مت جھکاؤ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر تم کسی اور کو مددگار مانتے ہو تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے تعلق سے آیت نازل کی جو سیاسی قوت اور سیاسی بالادستی کے سامنے اپنے مزاج میں دوسروں کی جانب جھک جانے کا مزاج رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بعد مکہ کے اندر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ جب آیت نازل ہوئی ہے نا تو مسلمان مکے سے اکثر و بیشتر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس آیت کا میں پس منظر بتلا رہا ہوں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آج جس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، یہ افریقہ کے علاقے میں، افریقہ کا جو علاقہ ہے اس میں ایک ایتھوپیا ملک ہے۔ تو مکے سے جو پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی وہ کہاں تھا؟ حبشہ چلے گئے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہاں جو مسلمان اقلیت میں تھے بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کو خطرہ تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل کو شکست ہو گئی ہے، اور باطل اور یہ جو ظلم و زیادتی کا مزاج رکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ زمین پر ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن یہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد آپ یہ جملہ کہیے۔ اب آپ سوچیں کہ مکے کے اندر غیر مسلموں کی بالادستی تھی، مسلمان تو بالکل گنے چنے چند لوگ تھے۔ تو جب اس جملے کو حضور نے ادا کیا مکے کے سماج کے اندر تو لوگ ٹھٹھا مار کر کے ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ محمد ہماری اکثریت ہے، ہمارا سیاسی غلبہ ہے، سیاسی قوت ہمارے اختیار میں ہے، اس کے باوجود محمد کہہ رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ صورتحال کب سامنے آئی؟ 9 سال کے بعد مسلمانوں نے مکے پر چڑھائی کی اور وہ لوگ فاتح بن گئے۔ تب اس آیت کو مشرکین نے سمجھا اور مسلمانوں نے اپنی بشارت سمجھی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اگر آیت نازل کی ہے تو مسلمان ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوں گے، بشرطے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کریں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ یہ ایک پوری آیت ہے، ہم نے جو اس سے پہلے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی وہ مکے کے اندر تھی، لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے ابھی، یہ مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ آپ حضرات اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی آیت قرآن شریف میں نازل کی جاتی تھی تو ایک تو مکہ کے اندر اور ایک مدینے کے اندر، تو مکے کا سماج الگ تھا
اسی طریقے سے مدینے کا سماج الگ تھا، تو اس سماج کو دیکھتے ہوئے آیتیں نازل کی جاتی تھی۔ تو جب مسلمان مدینے کے اندر گئے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ، یہ پوری آیت ہے۔ تو اب دیکھیں وہاں کون لوگ تھے؟ یہ مشرکین بت پرست لوگ نہیں تھے، بلکہ یہودی تھے اور عیسائی تھے۔ تو یہودی اور عیسائی نا یہ معاشی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط تھے، اور سرسبز و شاداب جو علاقے تھے سب یہود و نصارہ کے قبضے میں تھی زمینیں، اور مسلمانوں کو نا قرض یہ لوگ دیتے تھے یہود و نصارہ۔ بس اس آیت کو میں ختم کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ تو یہود و نصارہ وہاں مدینے کے اندر آباد تھے، وہ لوگ نا چاہتے تھے مسلمان کہ بھائی یہود و نصارہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہم بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اسلام پسندی کا اظہار نہ کریں، بلکہ ہم دبے الفاظ میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس مزاج کو وہ چونکہ انسان کے ایک ایک راز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں، تب آیت نازل کی کہ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدینے کے اندر یہود و نصارہ سے اپنا ربط ضبط بھی رکھیں اور مسلمانوں کی صف میں بھی شامل رہیں، یہود و نصارہ سے مالی لحاظ سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے، اور مسلمان بھی یہ سمجھے کہ بھائی ہاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پالیسی تم مت اختیار کرو۔ اگر تم ایسی پالیسی اختیار کرو گے، کل کو جب یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی، تو تم اپنی پالیسی پر شرمندہ رہو گے اور تم پچھتاؤ گے کہ ہمیں یہ پالیسی نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے بھارت میں بھی خواہ وہ نیوز چینل پر بولنے والے یہ منافق لوگ، اسی طریقے سے سیاسی پروپیگنڈے میں ملوث ہونے والے، جو اس مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، اگر یہی حکومت اور یہی سیاسی بالادستی کل کو ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ اپنی پالیسی پر پچھتائیں گے، اور ہمارا سماج ان کو کہے گا کہ بھائی تم کل جب سیاسی قوت تھی تب تو بہت زیادہ ان کی واہواہی کرتے تھے، لیکن جب سیاسی قوت ختم ہو گئی تو آپ اسلام کے صف میں آ گئے۔ اسی کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ حکومت کا تو کیا رونا، کہ یہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، کہ دنیا یہ جو سیاسی اقتدار ہوتا ہے نا یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ہم مسلمانوں کو جو تعلیمات دی گئی ہے کہ یہی قرآن و حدیث پر ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔